अस्सलाम वालेकुम। फारसी की क्लास को आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने कल की क्लास को ख़त्म किया था। कल हमने अल्फाज़ो मायना पढ़ा था और हमने दर्स पढ़ा था याद आवरी या फरामोशी। आज हम पढ़ेंगे उसी दर्स के जुमले। क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला लफ्ज़ है इख्तलाफ। इख्तलाफ यानी दर इन दर्स यानी हम फिकर न बूदन दो या चंद नफर के बॉइसे नाराहतीये बैन ऑनहा बेशवाद मुखालिफत करदन बा एक दीगर। इख्तलाफ यानी इख्तलाफ ही है इसका मतलब, यानी दो लोगों का या दो से ज्यादा लोगों का फिक्र न होना यानी इख्तलाफ करना। अब जुमला पढ़ते हैं। इख्तलाफात बैन जन व शोहर नबायत बाइस जुदाई बैन ऑनहा शवद। मियाँ बीवी का इख्तलाफ एक दूसरे के साथ उनकी जुदाई का सबब नहीं बनना चाहिए। उसके बाद है अजदस दादन यानी खो देना। मजीद इसका मायना पढ़ते हैं। हर गौ इंसान दर गुज़श्ते चीजी या कैसीरो दाश्ते अस्त वली बेसबबी इग्नोर आनरा न दारद। अजदस दादन यानी किसी चीज का हमारे पास होना, वो हमारे पास वो चीज थी लेकिन अब किसी सबब की वजह से अब वो चीज हमारे पास नहीं है, यानी किसी चीज को खो देना। ये खो देने के मायने में आता है अजदस दादन। अब हम इसका जुमला पढ़ते हैं। बेसबब तूफान वसीले शदीद बिस्योरी अज मर्दम खाने हाय खुद रा अज दस्त दादन। बहुत ही शदीद तूफान और सैलाब की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने घर खो दिए। अज याद बुरदान यानी फरामोश करदन यानी भुला देना। चीजी के जमाने गुज़श्ते दर जहन व हाफजे ये इंसान बूदे बली अल-आन नीस कोई ऐसी चीज की जो माजी में हमारे जहन या हमारे हाफजे में थी लेकिन अभी नहीं है, यानी भुला देना। अब इसका जुमला पढ़ते हैं। इंसान बीशतर हादसे हाय दौरान कूदकी खुद रो अज याद नी बारात। इंसान ज्यादातर अपनी बच्चगी के दौर के हादसात और वाकयात को भुला देता है। बेयाद आवर्दन यानी बेखातिर आवर्दन यानी याद करना। बेजहन आवर्दन चीजी के ऑनरा फरामोश कर दे इन यानी किसी ऐसे चीज का जहन में आ जाना कि जिसे हम भुला चुके थे, अचानक वो चीज हमें जहन में आ जाए तो उसे कहते हैं बेयाद आवर्दन यानी याद करना, जहन में आ जाना। हिंगोमी के इश्तबाहात गुज़श्ते ये खुद रो बेयाद मी आवरम नाराहत मी शवम। जब मैं अपनी माजी की गलतियों को याद करता हूँ तो मैं गमगीन हो जाता हूँ। उसके बाद है पाक करदन अज जहन यानी जहन से मिटा देना यानी भुला देना। अजबैन बुरदन व फरामोश करदन चीजी के दर जहन व हाफजे ये इंसान अस्त यानी किसी चीज को जो हमारे जहन या हाफजे में है अभी हमने उसे मिटा दिया है, उसे कहते हैं पाक करदन अज जहन। जुमला पढ़ते हैं। इंसान बा ईमान सही मी कुनत बदी हाय दीगरान रा अज जहनिश पाक कुनत। एक बाईमान इंसान हमेशा कोशिश करता है कि दूसरों की बुराइयों को अपने जहन से मिटा दे। फिर पेश ओमदन यानी पेश आना। बेवजूद ओमदन इत्तफाक उफ्तादन यानी किसी चीज का इत्तफाक होना, किसी चीज का हो जाना। मजीद जुमला पढ़ते हैं, देखें। मामूलन दर जिंदगी इंसान हो हादसे ये तल्ख व शीरीनी जियादी पेश मी आयत। इंसान की जिंदगी में खुशगवार और तल्ख हादसात पेश आते रहते हैं। उसके बाद है तहम्मुल करदन यानी सबर करदन दर बराबर मुश्किलात व सख्ती हा यानी मुश्किलात और सख्तियों के बराबर में सबर करना। कबूल करदन चीजी के इंसान दूस न दारद बली आनरा मी पजीरत व सबर मी खुनत यानी किसी ऐसी चीज को कबूल करना, किसी ऐसी चीज पे सबर करना कि जिसे इंसान पसंद न करता हो, उसे कहते हैं तहम्मुल करदन यानी तहम्मुल करना। जुमला पढ़ते हैं। इंसान बराये रसीदन बेमौफाकियत बायत सख्ती होरा तहम्मुल कुनत। इंसान को चाहिए कि कामयाबी पे पहुंचने के लिए हमेशा सख्तियों को बर्दाश्त करे। कदर यानी कितना। मजीद इसका मायना देखते हैं यहाँ पे। बरा ये सवाल अज मिकदार व अंदाजे ये चीजी मी आयत यानी सवाल करने के लिए पूछा जाता है चिकदर
مقدار کے لیے یا کسی چیز کے اندازے کے لیے پوچھا جاتا ہے. جیسے ہم اگر کسی دکان پہ جائیں اور ہم وہاں سے کوئی چیز لیں تو وہ ہم سے حتماً پوچھے گا چقدر میخواہی، یعنی آپ کو کتنا چاہیے. اب مزید دیکھیں در این درس بمعنی یہ بسیار زیادہ. اب یہی چقدر کہہ رہے ہیں کہ اس درس کے حساب سے اس کا معنی ہے بہت زیادہ. یعنی اسی چقدر کو اگر ہم حیرت سے پوچھیں کہ چقدر یعنی کتنا، اگر ہم اردو میں بھی اسی طرح ہے، اگر ہم کتنا جو لفظ ہے اسے ہم سوالیہ طریقے سے پوچھیں کتنا چاہیے تو بن جائے گا سوالیہ یعنی کتنا. لیکن اگر اسی کتنا کو ہم اگر حیرت میں پوچھیں کتنا تو بن جائے گا یعنی بہت ہی زیادہ. تو اسی طرح سے اس کا معنی بھی دو طریقے کا نکلے گا. آپ لوگ اگر نارمل پوچھیں گے چقدر یعنی کتنا، اگر آپ حیرت سے بولیں گے چقدر یعنی کتنا زیادہ. ٹھیک ہے، اب اس کا جملہ پڑھتے ہیں. خداوند چقدر زیبا انسان را آفریده است. خدا نے کتنے خوبصورت طریقے سے انسان کو خلق کیا ہوا ہے. اب ہے حافظے یعنی قسمتی اور ذہن کے علم و آگاہی و اطلاعات در آن نگہداری و حفظ می شود. حافظے یعنی حافظہ یعنی ذہن کا وہ حصہ کہ یہاں پہ علم، آگاہی اور اطلاعات یہ ساری چیزیں ان کی حفاظت ہوتی ہے، ان کی نگہداری کی جاتی ہے. حفظ کردن قرآن حافظہ یہ انسان را قوی می کند. قرآن کو حفظ کرنے سے انسان کا حافظہ جو ہے وہ زیادہ قوی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے حتمن بے یقین بطور قطع و یقین یعنی قطعاً یعنی حتمن یعنی ضروری. من جو ہے یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. حتمن کیسے بھی کر کے. جملہ دیکھیں. سعید بحافظ خوب و تلاش بسیاری کے دارد حتمن موفق می شود. سعید اگر بہت زیادہ کوشش کرے گا تو حتمن وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کے بعد ہے خاطرات جمع خاطرے حادثے ہائی کے درگذشته برای انسان اتفاق افتاده و تلخی و شیرینی آن در ذهن انسان باقی مانده است. خاطرات کہتے ہیں وہ حادثات کی جو ماضی میں گزر چکے ہیں لیکن ان حادثات کے اثرات ابھی بھی ہمارے ذہن میں باقی ہوں تو ان اثرات کو، ان تلخی کو، ان شیرینیوں کو کہا جاتا ہے خاطرات. اب جملہ پڑھتے ہیں. نوشتن خاطرات شیرین زندگی در آئندے برای انسان لذت بخش است. زندگی کی خوبصورت یادوں کو لکھنا انسان کے مستقبل کے لیے بہت ہی لطف اندوز ہوتا ہے. خوبی کردن یعنی مہربانی کردن و انجام دادن کارهای خوب برای دیگران مخالف بدی کردن. خوبی کردن یعنی خوبی کرنا، اچھائی کرنا، اور اس کا مخالف ہے بدی کردن یعنی برائی کرنا. وقتی کسی به شما خوبی می کند تشکر از او را فراموش نکنید. جب کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولیں. در اثر بے سبب بے علت. در اثر یعنی وجہ یا علت. ماه گذشته قسمتی از جنگل‌های آمریکا آتش گرفت و در اثر آن بسیاری از درختان در آتش سوخت. گزشتہ مہینے میں امریکہ کے کچھ جنگلوں میں آگ لگی جس کے اثر میں جنگل کے بہت سارے درخت جل گئے. درگیری یعنی بے وجود آمدن ناراحتی بین دور یا چند نفر کے باعث دشنام دادن و زدن یک دیگر می شود. یہاں پہ اس کی تشریح کی جا رہی ہے. درگیری کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے حادثے کا واقعہ ہو جانا کہ جس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں یا پھر ایک دوسرے کو ماریں. تو درگیری کا مطلب تقریباً یہ نکلتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا. جملہ پڑھتے ہیں. در درگیری بین سربازان اسرائیلی و مردم فلسطین چند نوجوان فلسطینی مجروح شدند. اسرائیلی سرباز اور فلسطینی لوگوں کے لڑائی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ یا جھگڑا کہہ سکتے ہیں یا مزید کوئی اس طرح کا لفظ اسے استعمال کر سکتے ہیں. جنگ بولیں تو بہتر ہے. اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں چند فلسطینی نوجوان مجروح ہو گئے یعنی زخمی ہو گئے. دشوار یعنی سخت یا مشکل. صحبت کردن به زبان فارسی در ماه اول برایم کمی دشوار بود اما اکنون آسان است. پہلے مہینے میں زبان فارسی میں بات کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل تھا لیکن ابھی آسان ہے. زیان یعنی کم شدن یا از دست دادن مال
عمر، علم، سلامتی و یعنی نقصان کو زیان کہا جاتا ہے. یہاں پہ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ دیکھیں کم ہونا، اس چیز کا کم ہونا، مال کا کم ہو جانا، عمر کا کم ہو جانا، علم کا کم ہو جانا، صحت کا کم ہو جانا. یعنی ان چیزوں میں کمی پڑ جائے یا نقصان ہو جائے تو انہیں کہا جاتا ہے زیان. جملہ پڑھتے ہیں. کشیدن سیگار برای سلامتی انسان زیان دارد. سگریٹ پینا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی فائدے یعنی فائدہ. اصل از خوردنی های بسیار پرسودی است که خداوند آن را خلق کرده است. کھانے کی چیزوں میں سے شہد بہت ہی فائدہ مند چیز ہے کہ جسے خداوند نے خلق کیا ہوا ہے. صمیمی. اب اس کی تشریح پڑھتے ہیں. دیکھیں دو نفر کہ ہم دیگر را خوب میشناسند و به هم بسیار علاقه دارند. صمیمی کہتے ہیں دو ایسے لوگ ہوں کہ جو ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہوں اور بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. صمیمی زیادہ تر بیسٹ فرینڈ کو کہتے ہیں، قریبی دوست کو کہا جاتا ہے. جملہ پڑھتے ہیں. نرگس و سوسن دوست صمیمی اند. نرگس اور سوسن جو ہیں ایک دوسرے کے صمیمی دوست ہیں یعنی قریبی دوست ہیں یا بیسٹ فرینڈ ہیں. بطوری کے در ہمیں خوشی ہو و ناراحتی ہو در کنار ہم ہستند. اس طرح سے دوست ہیں کہ ایک دوسرے کی ہر خوشی میں اور ہر غم میں ایک ساتھ ہوتے ہیں. غم یعنی غصے، تو غم کو غصے بھی کہا جاتا ہے یعنی ناراحتی زیاد، بہت زیادہ پریشانی، اسے غم کہتے ہیں. یاد خدا غم و غصے یہ انسان را از بین می برد. خدا کو یاد کرنے سے انسان کے غم اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. غیر قابل تحمل چیزی یا کاری کے انسان نمیتواند در برابر آن صبر کند. یعنی کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کام کہ جس کے مقابلے میں صبر کرنا بہت ہی دشوار ہو جائے، اس کام کو یا اس چیز کو کہا جاتا ہے غیر قابل تحمل یعنی جو برداشت کے لائق نہ ہو. مرگ فرزند برای مادر غیر قابل تحمل است. ایک ماں کے لیے اس کے بیٹے کا مر جانا یا انتقال کرنا اس کے لیے غیر قابل تحمل ہوتا ہے یعنی وہ برداشت نہیں کر پاتی. مشکلات یعنی سختی ہاں یعنی پریشانی. کسی کے در برابر مشکلات صبر کند در کارهای موفق می شود. جو انسان مشکلات میں صبر کرتا ہے وہ اپنے کاموں میں کامیاب ہو جاتا ہے. مصیبت حادثه‌ای که سبب ناراحتی بسیار زیاد انسان می شود، مانند از دست دادن یکی از افراد خانواده یا دوستان. مصیبت کا مطلب مصیبت ہی ہے. یہاں پہ اس کی تشریح بھی کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ ایک ایسے حادثے کو مصیبت کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے لیے بہت ہی زیادہ غم کا سبب ہو، جیسے کہ اپنے فیملی میں سے کسی ایک انسان کو کھو دینا. جملہ پڑھتے ہیں. شہادت حضرت علی یکی از بزرگترین مصیبت های جهان اسلام است. مولا علی کی شہادت جہان اسلامی میں تمام مصیبتوں میں سے بہت بڑی مصیبت ہے. تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. بقایا جملے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو مزید آج کی کلاس میں سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور بہت شکریہ. اللہ حافظ.